کہ جس کی کوئی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے، اپنی ضرورت رکھے، میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ اب ایک قسم کا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، میں کسی کو لے کر ہی جاؤں گا۔ تو یہ جو معاملہ نا واسطہ بنانے کی بات، یہ بھی کیا ہے صحیح۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا۔ تو کیوں نہیں جا سکتا ہے اور تو کیوں سوال نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو سب کا سننے کے لیے اور ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ پھیلائے کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کو خاص مقام حاصل ہے، اور خاص مقام کی وجہ سے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو واسطہ بنایا جائے۔ وہ اشخاص اور وہ افراد کے جن کو اللہ نے سرٹیفائڈ کر دیا ہے کہ یہ ہمارے مقرب ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ ان کے سلسلے میں چلو ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مقرب ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں نا۔ ایک آدمی ظاہری طور پر اچھا ہے، دیندار ہے، نیک وغیرہ ساری چیزیں، لیکن اس کا ظاہر اچھا ہے، باطن اچھا ہو ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں۔ تو ہم یہ فیصلہ کرنے والے کدھر سے ہوں گے کہ یہ پہنچا ہوا ہے؟ کیسے ہوں گے؟ علم الانسان ما لم يعلم۔ تین باتوں سے مشرکین مکہ کو خاص اور سخت اختلاف تھا۔ ان میں سے دو باتوں کا ذکر پچھلے درس میں ہوا ہے۔ تیسری جو بات ہے، اور اصل میں وہ پہلی بات ہے، اس کے سلسلے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، اور صرف وہی رزاق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چوٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ اور صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ تو یہ مشرکین کے عقائد تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ ہے جن کو مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پیش کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو قرآن مجید میں ان کے اقرار کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، سورہ یونس میں، سورۃ المؤمنون میں، اور بعض دوسرے مقامات پر سورہ فاطر وغیرہ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے کہ، تو اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ اصل اختلاف کی بنیاد ہے، اور اس میں مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
اختلاف تھا اور اسی بنیاد پر آپس کی بحث تھی، تکرار تھی، الجھنا تھا اور آگے کی باتیں تھیں۔ کہتے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلا پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلا اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے۔ چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ تو یہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان اولیاء، انبیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئی تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں ہی پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے ہیں۔ نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا، چاندی، مال و اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا، چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، یعنی واسطوں کے لیے یہ واسطے تھے بیچ میں۔ البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے ہیں، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے،
چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے کہ اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بیڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا، مشرکین کے عقائد کا جس کے وہ قائل تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کے مقابلے میں کیا باتیں رکھی اور ان کی طرف سے کیا جوابات سامنے آئے، پوری تفصیل سے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی اس سے زیادہ مشہور کتاب ہے ایک الرحیق المختوم سیرت کی، تو الرحیق المختوم کے بالمقابل یہ مختصر کتاب ہے تجلیات نبوت، لیکن تجلیات نبوت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے عقائد کا پورا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے ان کے عقائد کے رد کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ ساری باتیں بھی اختصار کے ساتھ اس میں پیش کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے کے لیے اگر خصوصی طور پر کسی غیر مسلم کو دینا ہو نا تو یہ زیادہ مناسب ہے، مختصر بھی ہے اور عقائد کی باتیں آ گئی اس میں، جبکہ الرحیق المختوم کا انداز کیا ہے، صرف سیرت کو ایک خاص انداز میں پیش کر دینا، اور وہ مغازی کی کتاب اصل ہے، یعنی غزوات کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ کتاب دعوت کے حوالے سے بہتر ہے اس کے بالمقابل۔ بہرحال یہ جو باتیں آئی ہمارے سامنے، یہ ساری باتیں مکے کے لوگوں سے پہلے بھی موجود تھی دنیا میں، اور اب بھی یہی ساری باتیں چل رہی ہیں، اب بھی اسی قسم کے عقائد موجود ہیں اور اسی قسم کے تصورات ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کو خاص مقام حاصل ہے، اور خاص مقام کی وجہ سے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو واسطہ بنایا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ درست تھا، نہ اب کے لوگوں کا عقیدہ درست ہے، اور نہ مکے والوں کا یہ عقیدہ درست تھا۔ کیوں درست نہیں ہے؟ تو مصیبت یہ ہے کہ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیاوی ایک بادشاہ کی طرح، جیسے بادشاہ اپنے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے کچھ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند، اور اپنی ضرورت مندی کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کی باتیں سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی گویا کہ اللہ بھی ہے کہ وہ بھی کچھ لوگوں کا ضرورت مند ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل سے پڑھنے کے لیے اور اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے ہم کو شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھنی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں کا جو منظر ہے، یعنی ہندوستان کا نقشہ، اس کتاب میں اچھے انداز میں پیش کیا گیا، اور بہترین اسلوب میں اس نقشے کی تردید کی گئی ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی جو بادشاہ ہیں، حکام ہیں، وہ دو پہلو سے محتاج ہیں، ایک تو ان کا علم محدود ہے، علم، اور دوسرا یہ کہ ان کی قدرت محدود ہے۔ تو علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ کا جائزہ نہیں لے سکتے، ہر چیز کو نہیں جان سکتے، ہر شخص کو نہیں جان سکتے، اور قدرت کے اعتبار سے سارے کام وہ خود نہیں کر سکتے۔ تو دو پہلو سے عاجزی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دونوں پہلو سے کسی طور پر بھی کوئی کمزوری اور عاجزی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا ہے خوب خوب، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے واسطے کی اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شفاعت کی بات آئی ہے، تو وہاں کا کہ اللہ ان کے آگے کی بھی جانتا ہے، ان کے پیچھے کی بات کو بھی جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے اس کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ یہ فلاں ہیں، ان کی یہ ضرورت ہے، آپ ان کی ضرورت پوری کر دیں، یہ محتاج ہیں۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون محتاج ہے اور کون محتاج نہیں ہے، بیچ میں لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو ایک پہلو سوچنے کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلو وہ اشخاص اور وہ افراد کہ جن کو اللہ نے سرٹیفائڈ کر دیا ہے کہ یہ ہمارے مقرب ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ
ان کے سلسلے میں چلو ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مقرب ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں نا. ایک آدمی ظاہری طور پر اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے وغیرہ ساری چیزیں، لیکن اس کا ظاہر اچھا ہے، باطن اچھا ہو ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. تو ہم یہ فیصلہ کرنے والے کدھر سے ہوں گے کہ یہ پہنچا ہوا ہے؟ کیسے ہوں گے؟ حدیث مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی، کہ سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا جہنم میں؟ ایک عالم کو. کون سا عالم ہوگا وہ؟ تو وہ عالم ہوگا کہ جو ریاکار ہوگا، ہے نا، جو دکھلانے کے لیے لوگوں کو علم کی اشاعت کرتا ہوگا، قاری ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، پڑھاتا ہوگا، لیکن اس لیے کہ اس کو قاری کہا جائے. اسی طرح سخی، شہید، تو یہ سارے لوگ تو اچھے ہیں نا ظاہری اعتبار سے، لیکن کیا ہے؟ ان کا انجام اچھا نہیں ہے. تو پہنچا ہوا ہے کون اور کون پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ کس نے بتلایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہے، بات ختم کر رہا ہوں میں، مشہور صحابی ہے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت نیک، زاہد، عابد قسم کے صحابی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں خصی ہو جاؤں، تاکہ یہ جو دنیا کے مسائل ہیں نا وہ ان سے اپنا دامن صاف ہو جائے، پاک ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی. ان کا انتقال ہو گیا. ام العلا الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، ان کے یہاں بھائی چارے کی بنیاد پہ ہوتے تھے. تو وفات ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. تو حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی شہادتی علیک ان اللہ اکرمک، میری گواہی تمہارے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا اے عثمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہنے لگے وما یدریک، آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ کو کس نے بتلایا؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا اکرام اللہ نہیں کرے گا تو اور کس کا اکرام کرے گا؟ تو کہا کہ گمان کا اظہار کرنا الگ ہے، لیکن قطعی انداز میں کوئی بات کہنا یہ درست نہیں ہے. اور کہا کہ واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، قسم ہے اللہ کی، باوجود کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ تفصیلاً کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو جب معاملے کا پتہ ہی نہیں تو پھر کیسے کچھ لوگ متعین کر لے جاتے ہیں کہ وہ فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. صحابہ کرام چلو سرٹیفائڈ ہے اور انبیاء کرام ہے، لیکن دوسرے لوگ کہاں ہیں، کدھر سے ہیں؟ تو اس بات کی اشاعت ہونی چاہیے، اور اس بات کی اشاعت کے ذریعے سے اس خیال کی جڑ ایسے کٹ جائے گی کہ آپ کس کو بناتے ہو، آپ کو کس نے اختیار ہے. تو وہی بات ہے کیا، ان ہی الا اسماء سمیتموہ انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. تو بعد والوں کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور پہلو والوں کے لیے بھی دلیل نہیں ہے، یعنی جو سرٹیفائڈ ہے کہ اللہ نے کہیں نہ کہا کہ ان کو مناؤ واسطہ. اللہ نے کیا کہا، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں قریب ہوں، دعا کرنے والا دعا کرے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. تو اللہ تو یہ کہہ رہا. شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس نے اپنی کرسی سجا لی ہے، عام اعلان اس کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے، اپنی ضرورت رکھے، میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں. اب ایک بیوقوف قسم کا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، میں کسی کو لے کر ہی جاؤں گا. تو یہ جو معاملہ نا واسطہ بنانے کی بات، یہ بھی کیا ہے ایسا ہی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے، نہیں میں نہیں جا سکتا. تو کیوں نہیں جا سکتا ہے اور تو کیوں سوال نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو سب کا سننے کے لیے اور ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے. ہاتھ پھیلائے کوئی بھی ہو تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم